اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ لوٹ سیل جو تمہیں ملی ہے یہ چند دن ہے، محدود دن ہے۔ محدود دن کہہ کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، ان دنوں کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے ایک ایسا سائبان جو ہے وہ ہم پر تان دیا ہے کہ ہمیں ہر طرف نیکی کا ماحول ملتا ہے، خیر کا ماحول ملتا ہے۔ دیکھیں عام دنوں کے اندر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان دنوں کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام، نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ ہمیں دیا، اب ہم نے اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے پہلے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ یا اللہ ہماری اس کمزور سے عمل کو قبول فرما۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکتا جائیں، آپ سستی کا شکار ہو جائیں، آپ جو ہے وہ اس کو بوجھ سمجھیں۔ یہ تو بڑے محبوب دن ہیں، یہ دن تو گزر جائیں گے، نقصان ہمارا ہو جائے گا، اپنا نقصان نہیں کرنا۔ ان دنوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اور خاص کر کے اس مہینے کو خاص کرنا ہے قرآن کے لیے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تب جا کر یہ قرآن ہمارے لیے خیر، برکت، رحمت اور شفا کا ذریعہ بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں تیرا سفارشی بن کر تیری نجات کا ذریعہ بنے گا، یا تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ دو ہی باتیں۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ اگر ہم سے یہ حق ادا ہو رہا ہے تو یقین مانے بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں ہم، اور اگر ہم اس حق کو ادا کرنے سے اس وقت تک قاصر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ قیمتی گھڑیاں ہم کو دی ہیں، سارے کاموں کو مؤخر کریں، ساری مصروفیات کو ترک کریں اور ان سارے لمحات کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ یقین مانے اس کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا انعام ہے اس اللہ کے بندوں کے لیے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی کلام کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود، اور ہم اس کو پڑھ نہ سکیں، ہم اس کو سمجھ نہ سکیں، ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو سکیں، اس سے بڑی بدبختی یقیناً اور کوئی نہیں، اس سے بڑی بدبختی۔ یہ حافظ صاحب نے جو بڑی خوبصورت آواز میں ہمیں قرآن سنایا، یقین مانے اگر اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ان آیات کے اندر کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ۔ یقین مانے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ہمیں لذت نصیب ہو، لیکن چونکہ ہم معنی سے ناآشنا ہیں، مفہوم کو سمجھتے نہیں، اس لیے قرآن کی تلاوت ہمارے لیے بہت بن جاتی ہے، قرآن کا سننا ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائی زیادہ ٹائم میں آپ سے نہیں لیتا، بس یہ باور کرانا ہے کہ بڑے مخصوص دن ہیں، بڑی فضیلت والے دن ہیں جی، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے روزے کی بھی حفاظت کرنی ہے، قیام اللیل کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھو نا رمضان کی برکت سے اللہ نے یہ قیام اللیل ہمیں رات کے پہلے حصے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ روزے کے علاوہ ہم یہ نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف رمضان کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی۔ اب اللہ نے اگر اتنی ہم پر نوازش کی، عنایت کی، اور ہم اس سے قاصر رہے، ہم اس کو بوجھ سمجھے، ہم قرآن کو سننے کے بجائے بازاروں میں گھومیں،
یا ان اوقات کو جو ہے وہ موبائل کے حوالے کر دیں، اللہ کی قسم بڑا خسارہ ہوگا، بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے خود بھی پوری دل جمی کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ اس عمل کے اندر شامل ہونا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی شامل کرنا ہے، اور گھر کے اندر بچوں کو یہ سمجھا کے لانا ہے کہ مسجد کا احترام، قرآن کا احترام یہ بہت ضروری ہے۔ بچے آتے ہیں وہ مسجد کے سامنے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو عمل جو ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں کفار کیا کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام لوگ سن نہ سکیں جی۔ اور اگر ہم بھی آج اسی عمل کو دہرائیں تو پھر ہمارے ان کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ اس لیے بچوں کو خصوصی طور پر تربیت دینی ہے، تلقین کرنی ہے، ترغیب دینی ہے، مسجد کا، قرآن کا احترام ان کو باور کرانا ہے، تاکہ جب وہ اللہ کے در میں آئیں تو ایک احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں